ڈیڈ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میری زندگی کا اتنا اہم فیصلہ آپ مجھے بتائے بغیر کیسے لے سکتے ہیں؟ مراد افندی کے ہاتھ میں اس کی شادی کا کارڈ تھا۔ وہ ابھی 6 سال کے بعد امریکہ سے لوٹا تو اتنا بڑا سرپرائز اس کا منتظر ہوگا اس نے سوچا نہ تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میں نے اتنی اچھی اور خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ وہ لڑکی کسی بھی لڑکے کا خواب ہو سکتی ہے، مراد کے والد دراب افندی نے خوشگوار انداز میں کہا۔ تو مراد حیرت سے ان کو دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی کسی بھی لڑکے کا خواب ہو سکتی ہے لیکن میرا نہیں۔ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، میں 28 سال کا ہوں، وہ 18 کی ہے۔ ہم دونوں کا اتنا بڑا ایج ڈفرنس آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ مراد افندی نے غصے سے کہا۔ وہ اپنے والد پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ کم عمر بیوی کا شوق تو ہر لڑکے کو ہوتا ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ دراب افندی پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اپنے شاندار گھر کے شاندار لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آواز نیچی تھی لیکن اتنے بڑے لاؤنج میں مراد کی آواز گونج رہی تھی۔ ڈیڈ، میں اس لڑکی سے نفرت کرتا ہوں، شدید نفرت۔ اس ساری دنیا میں اگر مجھے کسی سے نفرت ہے تو وہ دانین انصاری سے ہے۔ مراد افندی بھی تھک ہار کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ آخر نفرت کی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا، بلا وجہ تم اس بیچارے سے نفرت کر رہے ہو۔ مت بھولو وہ میری بھانجی ہے اور مجھے بے حد عزیز ہے۔ تم دونوں کے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں، دراب افندی نے کہا تو مراد نے بیزاری سے پہلو بدلا۔ وہ ایک بار پھر اپنی شادی کی کارڈ کو کھول کے دیکھ رہا تھا جس پر 2 دن بعد کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ مجھے بتائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے میری شادی کے کارڈ بھی سب میں تقسیم کر دیے۔ ڈیڈ، آپ نے تو میرے لیے کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا انکار کا۔ مراد نے شکوہ کیا۔ دیکھو، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ ایج ڈفرنس معنی نہیں رکھتا۔ اگر تم دونوں کے خیالات مل گئے تو تم دونوں اچھی زندگی گزار سکتے ہو۔ دراب افندی بہت پرسکون تھے۔ اگر مگر کا وقت اب گزر چکا، آپ نے شادی کے کارڈ تقسیم کر دیے، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں دوسرے شہروں سے۔ آپ کی عزت کا خیال نہ ہوتا تو میں ابھی کے ابھی انکار کر دیتا اور سب کو بتا دیتا کہ میں شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ مراد نے اپنی بات ادھوری چھوڑی اور شادی کا کارڈ ٹیبل پر پھینک دیا۔ وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ تھک ہار کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ 6 سال پہلے وہ امریکہ گیا تھا اور بہت دل شکستہ ہو کر گیا تھا۔ آج 6 سال بعد واپس آیا اور آتے اس کے باپ نے اتنا بڑا سرپرائز اسے دے دیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ وہ اٹھا اور دانین کے کمرے کے پاس آیا اور زور زور سے اس کے دروازے کو بجانے لگا۔ دروازے کی آواز پر اندر بیٹھی دانین برے طریقے سے کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا دروازہ کھولے نہ کھولے۔ وہ جانتی تھی مقابل بے حد غصے میں ہے۔ دانین، اگر تم نے 2 منٹ میں دروازہ نہیں کھولا تو میں دروازہ توڑ دوں گا۔ دانین کی سماعتوں سے مراد کی غصے بھری آواز ٹکرائی۔ مجبوراً وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازہ کھول دیا۔ مراد ایک جھٹکے سے اندر آیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ کوئی اور کسر رہ گئی میری زندگی برباد کرنے میں؟ کیا چاہتی ہو آخر تم؟ پہلے بھی میری خوشیاں تباہ کر چکی ہو، پھر سے زبردستی میری زندگی میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کم از کم اپنی اور میری عمر کا لحاظ تو کیا ہوتا؟ تم سے 10 سال بڑا ہوں۔ سمجھ نہیں آتا 18 کی عمر میں کون سی شادی کا شوق چڑھا ہوا ہے تمہیں، وہ بھی اپنے سے 10 سال بڑے مرد کے ساتھ۔ وہ اندر آتے ہی دانین پر چلایا تھا۔ دانین اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز نہ سننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی لیکن وہ سب کچھ سن رہی تھی اچھے طریقے سے۔ بتاؤ، جواب دو مجھے۔ اس بار اس نے دانین کا بازو زور سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ میری مرضی نہیں ہے اس شادی میں، مجھے ماموں نے ایموشنل بلیک میل کیا ہے، دانین نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ یہ سب تمہاری چال ہے، یتیم مسکین سمجھ کر میرے باپ نے تمہیں سہارا کیا دے دیا؟ تم تو اس گھر کے خواب دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں ان 6 سالوں میں کون سی پٹیاں پڑھائی ہیں تم نے میرے باپ کو جو مجھ سے پوچھنا تک انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ مراد نے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا لیکن اس کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ دانین کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کو لگا کہ اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آج سے 6 سال پہلے اس نے اس شخص کو دیکھا تھا، تب وہ 12 سال کی بچی تھی، لیکن تب سے لے کر وہ اس شخص سے خوف کھاتی تھی اور آج تو وہ بالکل اسے کسی جن بوت کی طرح لگ رہا تھا۔ دانین کو لگا کہ وہ اسے کھا جائے گا یا جان سے مار دے گا۔ اچھی طرح سے جانتا ہوں میں تمہاری نیت کو۔ ایک چھوٹی سی مڈل کلاس گھرانے سے اٹھ کر آنے والی لڑکی جب اتنے بڑے محل نما گھر میں آتی ہے تو اسی محل کے خواب دیکھنے لگ جاتی ہے۔ میرے اور تمہارے بیچ صرف ایج ڈیفرنس نہیں ہے بلکہ کلاس ڈیفرنس بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ نفرت کا مطلب سمجھتی ہو نا؟
मुराद ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, आप मामू से बात करें, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं। तनीन की आंखें अब नम हो चुकी थी। वो उस शख्स के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए अपने आंसू गिरने से रोक रही थी। मजबूरी में शादी तो मुझे भी करनी है। अब तुम्हें कोई खुशी मेरी ज़ात से हासिल नहीं होगी। मैं तुम्हें नफ़रत के सिवा कुछ भी नहीं देख सकता। जितना बड़ा नुकसान अब तक तुम मेरा कर चुकी हो, उसका अज़ाला मुमकिन ही नहीं है। तो मैं देखता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ याद आने लग जाता है, उस सब कुछ जिसे मैं याद नहीं करना चाहता, जिसकी वजह सिर्फ तुम हो। मुराद अफंदी ने एक बार फिर गुस्से से कहा और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद दानी ने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर आकर बैठ गई और फिर से खौफ से कांप रही थी। मामू, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? वो जो इतनी देर से अपनी आंसू जब्त किए हुए थी, अब उसका जब्त टूट चुका था। वो फूट फूट कर रोने लगी। 2 दिन यूं ही परेशानी में गुजर गए। बलाखिर मुराद अफंदी की शादी दानी अंसारी से हो गई। उस शादी से सिर्फ दुराब अफंदी ही खुश थे। शादी की तकरीब शादी हाल में हुई और शादी हाल से दानीन को रुखसत करके वापस उसी घर में लाया गया जिसमें वो पिछले 6 साल से रह रही थी। यही उसकी मुख्तसर सी रुखसती करार पा गई। अगर शादी की तकरीब घर में रखी जाती तो इसे बस एक कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल करना ही इसकी रुखसती कहलाता। दुल्हन को तो रिश्तेदार लड़कियों ने इसके नए कमरे में पहुंचा दिया था, लेकिन दूल्हा घर आते ही सीधा टेरेस पे चला गया था। वो काफ़ी देर पर टेरेस पर बैठकर सिगरेट की कश लगाता रहा, लेकिन जो भी था सोना तो था और उसे अपने कमरे और अपने बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती थी। मजबूर होकर वो नीचे सीढ़ियाँ उतरता हुआ आया तो सामने अपने वालिद दुराब अफंदी को खड़ा पाया। उसी के इंतजार में खड़े थे। अब तक सोए नहीं? मुराद ने पूछा। तुम ऊपर क्या कर रहे हो? दुल्हन कब से तुम्हारे इंतजार में बैठी है? ये क्या तरीका है? अब शादी है की है तो उसे निभाने की कोशिश करो, मेरी खुशी भी खराब ना करो प्लीज। दुराब अफंदी ने बेटे से कहा, आपकी खुशी की खातिर तो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, मजीद मुझसे कोई तवक्का ना रखे, मुझे नींद आ रही है। और कहता हुआ दूसरे कमरे की जाने पड़ा। कहाँ जा रहे हो? अपने कमरे में जाओ, वहाँ दानीन तुम्हारा इंतजार में बैठी है, वो क्या सोचेगी? दुराब अफंदी ने कहा तो मुराद के कदम जाते जाते रुक गए। वो मुड़ा और अपने कमरे की जानिब तेजी से बढ़ गया। न जाने कितनी देर दानीन एक ही पोजीशन में बैठी हुई थी। सिल्वर कलर की बेशकीमत मैक्सी में वो बहुत ही हसीन लग रही थी। हसीन तो वो पहले भी बहुत थी, लेकिन आज हुस्न के तमाम हथियारों से लैस थी। लेकिन वो ऐसी दुल्हन थी जो दूल्हे को पसंद नहीं थी। पता नहीं अब वो मेरा क्या हशर करेगा, कैसे अपने आप को उस शख्स के गुस्से से बचाऊंगी। मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं। मामू जान ने बस मर्जी पूछी ही नहीं और फैसला सुना दिया, और उनके इतने एहसान थे मुझ पर, और मैं क्या करती। तरीन सारी अपनी आप बातें किए जा रही थी और बेहद खौफजदा थी कि अचानक धड़ाम से दरवाज़ा खुला और मुर्दात अफंदी अंदर दाखिल हुआ। निकलो मेरे कमरे से अभी के अभी, मैं 1 मिनट में तुम्हें अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकता। शादी तो मैंने कर ली, लेकिन मुझ पर इतनी मेहरबानी कर दो कि कभी भी अपनी शक्ल ना दिखाना। जब मैं घर आऊँ तो अपनी मनहूस शक्ल गुम कर देना, कहीं जाकर छुप जाना। तुम्हारी शक्ल से नफरत है मुझे, तुम्हारे नाम से नफरत है, तुम्हारे वजूद से नफरत है। नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हारा वजूद अपने कमरे में। निकल जाओ यहाँ से। मुराद अफंदी ने उसे बाजू से खींच कर उठाया और खींचते हुए उसे दरवाजे तक लाया। दरवाज़ा खोला और बाहर धक्का दे दिया और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। दानी दरवाजे के बाहर हैरान और परेशान खड़ी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके शौहर ने शादी की कुछ ही घंटों बाद उसको इतने बुरे तरीके से तजलील करके कमरे से निकाल दिया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसकी आंखों से आंसू रवा थे। लाखों का किया हुआ मेकअप अब खराब हो रहा था, लेकिन उसको परवाह नहीं थी। जब जिंदगी खराब हो गई थी तो मेकअप भी क्या चीज़ थी। वो अपने आंसू साफ करते हुए अपने पुराने कमरे की जाने पड़ने लगी कि अचानक सामने दुराब अफंदी को देखकर रुक गई। दुराब अफंदी अपने कमरे में नहीं गए थे, वो वहीं पर खड़े थे, लेकिन मुराद ने समझा वो कमरे में चले गए हैं। तानीम को कमरे से बाहर निकालने वाला मंजर अपनी आंखों से देख चुके थे। तानीम शर्मिंदा शर्मिंदा थी, नजरें चुराती उनसे आगे बढ़ने लगी तो उन्होंने इसे रोका। कहाँ जा रही हो? दुराब अफंदी ने सवाल दागा। वो मामू, मुझे नींद आ रही है, मैंने सोचा मुझे अपने बेड और अपने कमरे के बगैर नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं अपने पुराने कमरे में जा रही हूँ। तानीम ने नजरें मिलाए बगैर कहा, मैंने सब देख लिया है, चलो तुम मेरे साथ। उन्होंने तानीम से कहा, नहीं मामू, रहने दे, वो गुस्से में है, मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं अंदर गई तो मुझे जान से ही ना मार दे।
तनीन ने घबराते हुए कहा, मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, चलो मेरे साथ। वो इसका हाथ पकड़कर वापस इसे मुराद के कमरे की जानिब लेके जाने लगे। मुराद का गुस्सा अरूज पर था। वो बहुत थक चुका था। अपने बेड पर आकर बैठ गया और अपने हाथों से अपनी कनपट्टियों को मसलने लगा। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठा और दरवाजे तक आया। एक झटके से दरवाज़ा खुला तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। दुराब अफंदी सामने खड़े थे और इनके साथ आंसू बहाती हुई दानीन खड़ी थी। ये क्या तरीका है मुराद? कोई इस तरह से शादी की पहली रात अपनी दुल्हन को कमरे से बाहर निकाल सकता है? ये कोई लावारिस नहीं है जिसे तुम इस तरह फेंक दोगे। मेरी अजीज जान बहन की इकलौती बेटी है। ये मुझे बहुत अजीज है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरी बहन मुझे अजीज थी। मैं और जुबैदा अपने माँ बाप की दो ही औलाद थे। हमारे माँ बाप ने हमें बहुत मोहब्बत से पाला था। मैंने और जुबैदा ने बेहतरीन वक्त साथ गुजारा। फिर उसकी शादी होगी तो वो दूसरे शहर चलेगी। वो जुदा हो गई थी, लेकिन मेरे दिल से कभी नहीं जुदा हुई। मेरी बहन मुझे वैसे ही अजीज़ है जैसे कि तुम मुझे अजीज़ हो। और फिर इसके बाद वाहिद निशानी दानी मुझे अजीज़ है। तुम दानीन के इस तरह से तज़लील नहीं कर सकते हो। आज के बाद अगर तुमने इसके साथ इस तरह का सलूक किया या फिर इसे अपने कमरे से बाहर निकाला तो मैं कसम खा कर कहता हूँ मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। मैं हमेशा के लिए हुमैर का चला जाऊँगा और कभी तो मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊँगा। आज के दिन मेरी खुशी का दिन था जिसे तुमने बर्बाद कर दिया। दराब अफंदी ने एक बार फिर जज्बाती हमला किया। वो जानते थे मुराद उन्हें उदास नहीं दे सकता। वो मुराद की वाहिद कमज़ोरी थे और दुराब अफंदी इसी कमज़ोरी का हमेशा से फ़ायदा उठाते हुए आए थे। आई एम सॉरी डैड, आइंदा नहीं होगा। अंदर आ जाओ दानीन। मुराद शर्मिंदा सा हुआ अपने बाप को उदास देखकर। वो सोच रहा था वाकई आज के लिए इसके बाप की खुशी का दिन था। दानीन अंदर नहीं आई, वहीं पर खौफज़दा खड़ी नीचे फर्श को देख रही थी। अपने बाजू पर उसने दूसरा हाथ रखा हुआ था जिसे थोड़ी देर पहले मुराद ने बड़े तरीके से नोचा था और उसे बाजू में दर्द महसूस हो रहा था। दानीन बेटा अंदर जाओ, ये तो मैं अब कुछ नहीं कहेगा। दराब-फंदी ने दानीन को तसल्ली देते हुए कहा। दानीन घबराती हुई अंदर आ गई। दराब-फंदी अपने कमरे में चले गए। पता नहीं क्या जादू कर दिया तुमने डैड के ऊपर इन 6 सालों में। मैं और मेरी खुशियाँ तो इन्हें नज़र ही नहीं आ रही। अब इतनी मेहरबानी मुझ पर करो कि सोफे पर जाकर सो जाओ, क्योंकि मैं अपने बेड के बगैर नहीं सोता हूँ। इतने सालों बाद वापस आया हूँ और अपने घर और अपने कमरे के लिए तरस गया था और ये घर भी मुझे तुम्हारी वजह से छोड़ना पड़ा था। मेरी ज़िंदगी में अब तक जितनी मुसीबतें आई हैं उनकी वजह सिर्फ तुम्हारा नहुसत भरा वजूद है। मुराद अफंदी लफ्ज़ों के जहर उगल रहा था और वो चुपचाप सुन रही थी। वो खामोशी से जाकर सोफे पर लेट गई। मुराद ने लाइट ऑफ की और अपनी जगह पर आकर सो गया। थोड़ी ही देर बाद दनीन को अंदाज़ा हो गया कि इस बारी भड़कम जोड़े में नहीं सो सकती। ये ड्रेस उसे बहुत तंग कर रहा था। वो आराम से उठी और अलमारी की जानिब बढ़ गई जहाँ पर उसके नए सूट मुलाजमा रख कर गई थी। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, लेकिन फिर भी आवाज़ पैदा हुई। क्या मुसीबत है? बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, तुम्हें सुकून नहीं है? क्या कर रही हो रात के इस वक्त? मुराद जिसकी थोड़ी देर पहले आंख लग गई थी थकावट की वजह से, अलमारी की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई और अब फिर से दनीन की जान को आ गया था। कमरे में सब्ज रंग जीरो बल्ब जल रहा था। ये ड्रेस बहुत भारी है, मुझे इस ड्रेस में नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं चेंज करना चाहती हूँ। अलमारी से बस अपना ड्रेस निकाल रही थी, इतनी सी बात है। दानीन ने वजाहत देते हुए कहा। ये तो मैं इतनी सी बात लगती है, अच्छी खासी नींद में चला गया था मैं। ज़रा से शोर से मेरी आंख खुल जाती है, अब मुझे नींद नहीं आने वाली, उसने गुस्से से कहा। दानीन सोच रही थी कि अब क्या करें। मजबूरन उसने अलमारी से सूट निकाला और ड्रेसिंग रूम में चेंज करने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो बाहर निकली तो एक बार फिर से मुराद की खिराटों की आवाज़ सुनाई दी तो उसको सुकून आ गया। शुक्र है ये इंसान सो गया, वरना उसे नींद ना आती तो ये मुझे सोने ना देता। उसने शुक्र अदा किया और सोफे पर लेट गई। आज से 6 साल पहले की बात है, जब वो 12 साल की थी और उस घर में आई थी। एक हादसे में उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। वो पीछे बिल्कुल अकेली रह गई थी। इसके चाचा तो जिंदा थे, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। बलाखिर एक चाचा ने इसे बस में बैठा दिया और दराब-फंदी को फ़ोन कर दिया कि हम आपकी इकलौती बांजी को आपके पास भेज रहे हैं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, ज़्यादा अफराद का बोझ नहीं उठा सकते। बेटे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उसे स्कूल में तालीम दिलवा सकें, ना इसकी शादी का खर्चा हम उठा सकते हैं। हमारी अपनी बेटियां हैं, हम इनके लिए कल को रिश्ते तलाश करने हैं और इनकी शादियां करनी है।
اس کے والدین دنیا سے چلے گئے۔ ہمیں بہت افسوس ہے، لیکن ہم آپ لوگوں کی طرح امیر نہیں ہیں، اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، اس لیے ہم دنین کو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ طراب افندی نے جب یہ خبر سنی تو انہیں بہت افسوس ہوا، کیونکہ ان کی لاڈلی بہن جس نے والدین کی مرضی کے خلاف جا کر ایک مڈل کلاس لڑکے سے شادی کی تھی، وہ شادی سے زیادہ دیر راست نہ آئی۔ ویسے تو اپنے گھر میں خوش تھی، ان کی بہن زبیدہ غربت میں بھی ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، محبت کے سہارے، لیکن نہ اب زبیدہ رہی تھی نہ اس کا شوہر، اور زبیدہ کے دیور دنین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ غربت تو بس ایک بہانہ تھا، انسان کا دل بڑا ہو تو جگہ بھی بن جاتی ہے، ان کے گھروں کی طرح شاید ان کے دل بھی چھوٹے تھے۔ مراد صبح اٹھا تو اس نے دیکھا دنین سکون سے صوفے پر سو رہی تھی۔ دنین کو پرسکون دیکھ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ لڑکپن میں اسے اپنے ٹیچر سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی ٹیچر زنیرہ اس سے عمر میں 5 سال بڑی تھی، لیکن اس کی شخصیت ایسی تھی کہ مراد محبت کیے بغیر نہ رہ سکا۔ زنیرہ اکیڈمی میں پڑھایا کرتی تھی اور وہیں مراد بطور اسٹوڈنٹ جایا کرتا تھا۔ پہلی ملاقات میں اسے زنیرہ اچھی لگی۔ مراد کو ہمیشہ سے بڑی عمر کی میچور عورتیں پسند تھیں۔ اسے اپنی ہم عمر لڑکیاں اور اپنے سے چھوٹی لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار زنیرہ سے کیا۔ زنیرہ نے بہت کہا کہ اس سے عمر میں بڑی ہے اور اس کی ٹیچر ہے، لیکن مراد اپنی بات پر قائم رہا۔ مراد نے جب اپنی خواہش کا اظہار اپنے والد طراب افندی سے کیا تو اس کے والد بغیر کسی بحث مباحثے کے اس کی خواہش کو قبول کر لیا۔ مراد کو یقین نہیں تھا کہ اس کے والد اتنی جلدی مان جائیں گے، لیکن جب وہ مان گئے تو مراد کو یقین ہو گیا کہ اس کے والد واقعی اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ 22 سال کی عمر میں دراد کی شادی دھوم دھام سے 27 سالہ زنیرہ سے ہو گئی اور مراد زنیرہ کو پا کر بے حد خوش تھا۔ طراب افندی کو زنیرہ سے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا۔ زنیرہ سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اس نے آتے ہی گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال لیا۔ وہ نوکروں کو بس ہدایت دیتی تھی، سارے کام نوکر ہی کرتے تھے، لیکن وہ سب کی سرپرست تھی۔ جب طراب افندی نے دیکھا کہ زنیرہ ایک اچھی بہو ثابت ہوئی ہے تو اس سے خوش ہو گئے اور گھر کی طرف سے بے فکر ہو گئے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک مراد اور طراب افندی کو راست آئی۔ ابھی ان کی شادی کو 2 مہینے گزرے تھے کہ دنین کے والدین کا حادثے میں انتقال ہو گیا۔ دنین کے والدین تو چل بسے، دنین بچ گئی تھی، تو اس وقت تو طراب افندی دنین کو ساتھ نہیں لائے۔ انہیں لگا وہ شاید اپنی چاچا کے گھر رہنا چاہے گی، لیکن بعد میں جب دنین کے چاچا نے بس میں 12 سال کی بیٹی کو اکیلا بٹھا دیا اور طراب افندی کو فون کیا تو ان کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ انہوں نے ڈرائیور کو ہدایت دی کہ وہ بس اسٹاپ پر جا کر دنین کو لے آئے، لیکن یہ ذمہ دار بھی زنیرہ نے اٹھا لی۔ انکل آپ فکر نہ کریں، وہ اکیلی بچی ہے، ڈرائیور کو دیکھ کر گھبرا جائے گی، مجھے دیکھے گی تو اس کو تسلی ہوگی، میں اس بچی کو اچھے طریقے سے ڈیل کر لوں گی۔ مجھے خیال سے ایک عورت کی ضرورت ہے، اس کے چچا کو اکیلے اس طرح سے نہیں بھیجنا چاہیے تھا، لیکن اب ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، آپ دنین کی طرف سے بے فکر ہو جائے۔ ناشتے کی ٹیبل پر جب زنیرہ نے اپنے سسر سے کہا تو طراب افندی خوشی سے سرشار ہو گیا اپنی بہو کی اس فرما برداری پر۔ زنیرہ کی بات سن کر مراد بھی خوش ہوا تھا۔ زنیرہ، تم سے یہی امید تھی، تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتی تو یقیناً دنین کا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کرتی۔ یہ تمہارا ہی ظرف ہے کہ باہر کی لڑکی کو تم اپنے گھر میں خوشی خوشی لانا چاہتی ہو، مراد افندی نے مسکراتی اپنی بیوی سے کہا۔ یہ ناشتے کی ٹیبل پر زنیرہ اس کی آخری کو ملاقات تھی۔ زنیرہ وہیں سے گاڑی نکال کر دانی کو پک کرنے کے لیے چلی گئی۔ واپسی پہ ان کی گاڑی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا۔ زنیرہ موقع پر ہی جان بحق ہو گئی، لیکن اس بار بھی دارین کی زندگی لکھی تھی اور اس حادثے سے بھی وہ بچ گئی۔ زنیرہ کی موت کی خبر تو مراد افندی پر قیامت بن کے ٹوٹی تھی۔ جس عورت سے اس نے کم عمری میں اتنی شدید محبت کی وہ عورت ہی نہیں رہی تھی۔ زنیرہ کی میت کو جب گھر لایا گیا تو میت کے ساتھ اس نے دانین انصاری کو بھی آتا دیکھا، اور وہیں ایک لمحہ تھا جب مراد افندی کو دانین انصاری سے شدید نفرت ہو گئی، کیونکہ دانین کو لینے کے لیے اس کی بیوی گھر سے نکلی تھی اور واپس اس کی لاش آئی۔ ڈیڈ پلیز اس لڑکی کو میری نظروں کے سامنے سے دور کریں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی، اس نے میری دنیا اجاڑ دی۔ دیوار سے ٹیک لگائے زنیرہ کی میت کو دیکھتے ہوئے اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، ایسا نہ کہو بیٹا، اس میں بچی کا کیا قصور ہے، زنیرہ کی زندگی اتنی ہی تھی۔ طراب افندی کو مراد کی بات اچھی نہ لگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا، کیونکہ یہ گھر مجھے زنیرہ کے بغیر ویران لگتا ہے، اس لیے میں امریکہ جا رہا ہوں۔ اسی دن مراد نے اپنا فیصلہ اپنے باپ کو سنایا تو وہ افسردہ ہو گئے۔
सुनैरा भी चली कि तुम भी चले जाओ, तो मैं अकेला क्या करूँगा। तुराब अफंदी ने शिकवा किया, आपके साथ आपकी प्यारी भांजी है ना, अब मैं जा रहा हूँ, जब संभल जाऊँगा तो वापस आ जाऊँगा। प्लीज़ मुझे फोर्स ना करें, मैं इस वक्त बहुत दुख से गुजर रहा हूँ। मुराद ने कहा तो तुराब अफंदी ने उसे रोका नहीं। वो जानता था कि उदास है। तुराब अफंदी खुद भी उदास थे, क्योंकि जुनैरा थी ही इतनी अच्छी। वक्त के साथ साथ तुराब अफंदी संभल के थे, क्योंकि दनीन उम्र में तो छोटी थी, लेकिन जहनी तौर पर काफ़ी समझदार थी। मामू मैं मनहूस नहीं हूँ ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो मासूम सी दानीन ने आंखों में आंसू भरते हुए अपने मामू से कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दुराब अफंदी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, लेकिन मुराद भाई तो यही कह कर गए हैं, और चाचा भी कहते थे कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए मनहूस थी। दानीन ने कहा तो उसकी बात सुनकर दुराब अफंदी को अफसोस हुआ। कितनी छोटी सी बच्ची के सामने उसके चाचा और उनका अपना बेटा ऐसी बातें करके गए हैं। उसके कच्चे से जहन पर इतना असर हुआ कि वो बच्ची वाकई अपने आप को नहुसियत का बायस समझ रही थी। उसके चेहरे में इनको अपनी लाडली बहन जुबैदा नजर आती थी। मैंने सोचा तुम दोनों कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद चले जाओ। तुम दोनों की टिकट्स मैंने कंफर्म करवा दिए हैं, शाम की फ़्लाइट से। वहाँ पर तुम्हारा अपना फ्लैट भी है। तुम दोनों वहाँ कुछ दिन रह लो और फिर पहाड़ी इलाका जात में घूम फिर के आना। दुराब अफंदी ने अब एक नई खबर दी। सुबह सुबह नाश्ते की टेबल पर इन दोनों को सुनाई तो मुराद तो गुस्से का घूंट पी कर आ गया, और दनीन उसके साथ अकेले रहने से भी खौफजदा थी। यहाँ तो दुराब अफंदी थे उसको बचाने के लिए, लेकिन इस्लामाबाद में उसे कौन बचाने के लिए आएगा। ये शख्स तो उसे खा ही जाएगा। दानीन परेशान हो गई थी। डैड, आपके किसी भी फैसले में मेरी मर्जी पूछी जाएगी या आप मेरी ज़िंदगी के फैसले मुझसे पूछे बगैर ही करते चले जाएंगे। मुराद ने दबी दबी आवाज़ में शिकवा किया। ठीक है, मेरे मरने के बाद तुम अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर लेना, लेकिन अब कुछ दिन मुझे मेरी ज़िंदगी बाकी है तो मुझे ही करने दो। कल को मैं नहीं रहूँगा और मेरे फैसले भी नहीं रहेंगे, फिर तुम जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी गुजार लेना। दुराब अफंदी ने हमेशा की तरह जज्बाती हमला किया। डैड प्लीज़ मरने की बातें ना किया करें, पहले ही मामा और जुनैरा छोड़ कर चलेगी। अब आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता है ना ऐसी बातें मुझे अपसेट कर देती हैं। मुराद ने दुराब अफंदी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे पता है मुराद, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, मुझे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन तुम मेरी इकलौती औलाद हो, तुम मेरी वाहिद मसरूफियत हो। सारा दिन तुम दोनों के बारे में सोचता रहता हूँ, तुम्हारी खुशियों के बारे में। शायद मैं ही गलत हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले करता जा रहा हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा। अब तो मैं पूरा हो चुका हूँ। शायद मेरे फैसलों की अब तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। दुराब अफंदी ने कहा तो मुराद को अपनी बात पर अफसोस हुआ। ऐसा नहीं है डैड, आप मेरी ज़िंदगी के मालिक हैं, आपका हर फैसला मुझे कबूल है। आप जो कहेंगे वही करूँगा, बस आप अपने बारे में इस तरह की बातें ना किया करें, मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। मुराद ने अपने बाप को तसल्ली दी। क्या यह शख्स प्यार करना भी जानता है। दानी ने दोनों को मोहब्बत से देखते हुए सोचा, मुझे तो लगा ये शख्स सिर्फ नफरत करना, चीखना चलाना और गुस्सा करना जानता है। पहली बार उस शख्स को किसी से प्यार से बात करते देख रही हूँ। आज से 6 साल पहले से एक ही दिन देखा था, वो भी गुस्से में, मुझसे नफरत का इजहार करते हुए। और उसके बाद 6 साल बाद शादी से 2 दिन पहले देखा, वो भी गुस्से में। मुझे लगा मोहब्बत नामी लफ्ज़ ये शख्स वाकिफ़ ही नहीं है, लेकिन शायद शख्स की मोहब्बत अपने बाप तक ही महदूद है। दनीन चाय की घूंट पीती हुई दोनों को देखती जा रही थी। बस तुमसे इतनी गुजारिश है कि दनीन की आंखों में कभी आंसू ना आने देना, इसका हर आंसू मेरे दिल पर गिरता है। दनीन मुझे अपनी बहन दिखाती है हमेशा से, और मुझे अपनी बहन से बेहद मोहब्बत थी। उसकी अचानक मौत ने मुझे बहुत सदमा दिया था, इसी वजह से उसकी ये एक ही निशानी बहुत प्यारी है। बस मुझसे वादा करो उसका ख्याल रखोगे। तुराब अफंदी ने कहा तो मुराद ने इस बात में सर हिलाया, और सिर्फ अपने बाप को खुश करने के लिए। आप बेफिक्र हैं डैड, दानीन की तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और दनीन तुम पैकिंग कर लो, हमें शाम को इस्लामाबाद के लिए निकलना है। मुराद ने प्यार से दनीन की तरफ देखते हुए कहा तो दनीन के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। वो इसके साथ नरमी से पेश आ रहा था, वो हैरान थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में पैकिंग करने के लिए तो सोच रही थी कि सारे सूट नए थे, ये सारे सॉफ्ट डिज़ाइन से स्पेशल ऑर्डर पर दराब साहब ने उसके लिए ख़ास बनाए थे। वो कपड़े सिलेक्ट करने लगी तो मुराद अंदर दाखिल हुआ। किसी खुशफहमी में मत रहना
کہ میں تمہارے ساتھ دل سے لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے یہ حامی صرف ڈیڈ کی خوشی کے لیے پڑھی ہے۔ میں نہیں چاہتا تم کوئی امید مجھ سے لگاؤ۔ ہم کچھ دن وہاں رہیں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ واپس آ کر تم نے ڈیڈ کو یہی کہنا ہے کہ تمہیں وہاں بہت مزہ آیا، تم نے میری سنگت میں بہت انجوائے کیا، اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ مراد نے جتانے والے انداز میں کہا، مجھے نہ کل آپ سے کوئی امید تھی، نہ آج کوئی امید ہے، اور نہ کوئی امید آپ سے لگاؤں گی۔ آپ بے فکر ہیں۔ جیسے ہم ماموں آپ کو خوش کرنے کے لیے سب دکھاوا کر رہے ہیں، ویسے بھی میں ان کو خوش کرنے کے لیے دکھاوا کروں گی، ورنہ مجھے آپ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ اس شادی میں نہ اس گھر میں۔ مجھے صرف ماموں کی خوشی میں دلچسپی ہے، جنہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا اور میرا سہارا بنے، جب تمام سہارے مجھ سے بچھڑ گئے۔ ماموں کے احسانات تلے اتنی دبی ہوئی ہوں کہ کسی بات کا انکار نہیں کر سکتی، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو یا کچھ اور۔ دانی نے بھی ہمت کر کے جتانے والے انداز میں کہا تو مراد تھوڑا سا حیران ہوا اس کی اس دیدہ دلیری پر، ورنہ ابھی تک تو اس کو لگ رہا تھا کہ دنین کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ شام ہوتے وہ دونوں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسلام آباد میں دراب افندی کا ایک لگژری فلیٹ تھا۔ وہ دونوں اسی فلیٹ میں گئے جو چوتھی منزل پر تھا۔ مراد لفٹ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ملازم گاڑی سے اترتے اس کا سامان اوپر پہنچا چکا تھا۔ اب ان دونوں کی باری تھی۔ وہ دونوں لفٹ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تو دانین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مراد لفٹ کے اندر گیا لیکن دانی باہر ہی کھڑی رہی۔ مراد حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، اب آ بھی چکو؟ جب وہ اندر نہ ہی تو مراد نے غصے سے کہا، میں سیڑھیوں سے آتی ہوں۔ دانین نے کہا، کیوں؟ لفٹ میں آنے میں تمہیں کیا پرابلم ہے؟ مراد نے پوچھا، مجھے کلاسٹروفوبیا ہے۔ دانین نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ اپنا مسئلہ بتایا۔ او اچھا، پھر تو مزہ آئے گا۔ مراد نے کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ اسے اندر کھینچا۔ نہیں پلیز، مجھے لفٹ سے بہت خوف آتا ہے، میرا دم گھٹنے لگتا ہے، ایسا نہ کریں۔ دانین نے منت کے لیے مراد نے اس کی ایک نہ سنی اور لفٹ بند ہو چکی تھی۔ یہ تھوڑا سا فاصلہ بھی دانین کو بہت برا لگ رہا تھا۔ اس کی لفٹ سے جان جاتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ مراد اس کی حالت کو انجوائے کرنے لگا۔ دانین کو تکلیف دیکھ کر اس کو عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا تو تمہیں کلاسٹروفوبیا ہے؟ فلیٹ کے اندر داخل ہوتے مراد نے ایک بار پھر سے کہا۔ دانین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ ایک دم سے کمرے میں چلے گئی اور فلیٹ میں 2 کمرے تھے۔ یقیناً ایک میں سے دانی استعمال کرنے والی تھی اور ایک مراد استعمال کرنے والا تھا، کیونکہ یہاں دراب افندی نہیں تھے جو دونوں کو ایک ساتھ ایک کمرے میں رہنے پر مجبور کرتے۔ یہاں وہ دونوں آزاد تھے۔ دانین تھک کر سو گئی تھی۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ اچانک آدھی رات کو اس کی بھوک محسوس ہوئی تو وہ نیند سے جاگی۔ باہر آئی کہ دیکھے کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں۔ دیوار پر لگی گھڑی رات کے 1:45 بجا رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو مراد کو لاؤنج میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کے خیال میں تھا کہ مراد سو رہا ہوگا، لیکن مراد سو کر پھر سے بھی جاگ گیا تھا۔ وہ بھی کھانا کھائے بنا ہی سو گیا تھا۔ اب باہر آیا تھا کچھ آرڈر کر سکے۔ اپنی شکل گم کرو میرے سامنے سے۔ اسے دیکھ کر مراد فوراً سے بولا، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ بولی کیونکہ اسے واقعی بہت بھوک لگی تھی۔ کھانے کو کچھ نہیں ہے یہاں۔ مراد نے کہا تو اس کی بات کو انسنی کر کے کچن تک آئی۔ یہ امریکن طرز کا اوپن کچن تھا۔ مراد اس کو دیکھنے لگا۔ دانین نے پہلے فریج کھول کر دیکھا۔ وہ نہ صرف خالی تھا بلکہ بند تھا۔ پھر وہ کیبن میں تلاش کرنے لگی کہ کچھ مل جائے جسے وہ پکا کر کھا سکے، نوڈلز وغیرہ۔ اسے جیسے کچھ نہ ملا تو شرمندہ ہوئی، پر اپنی شرمندگی مراد پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انسان نہ تھوڑی سینس ہونی چاہیے۔ یہ فلیٹ بند رہتا ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا۔ جب ڈیڈ اسلام آباد میٹنگ کے لیے آتے ہیں تو اس فلیٹ کو استعمال کرتے ہیں 2 سے 3 دن کے لیے، اور جتنے دن وہ رہتے ہیں باہر سے کھاتے ہیں۔ اب کیا سامان ہوگا یہاں؟ مراد نے بتایا تو وہ کچھ نہ بولی۔ مایوس ہو کر اندر جانے لگی تو مراد نے آواز دی، ادھر آؤ، میں نے کھانا آرڈر کیا ہے۔ جب تک آرڈر نہیں آتا تم یہاں بیٹھ کر مجھے انٹرٹین کرو۔ مراد نے کہا، کیا میں آپ کو انٹرٹین کروں؟ میں کیا آپ کو سورس آف انٹرٹینمنٹ ہوں؟ دانین کو غصہ آیا۔ میں نے کہا یہاں آؤ۔ وہ غصے سے دہاڑا۔ دانین آ کر بیٹھ گئی۔ مراد اسے دیکھتا رہا۔ دانین کا دل لرزنے لگا۔ کوئی بوائے فرینڈ ہے تمہارا؟ مراد نے سوال کیا تو دانین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا گھٹیا سوال ہے؟ دانین بولی، کیوں؟ اس نے ایسا کیا ہے؟ تم ینگ ہو، خوبصورت ہو، ہر لڑکی کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے، تمہارا بھی ہوگا۔ مراد جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔
میں شریف لڑکی ہوں۔ وہ بولی تو مراد کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا کہا؟ شریف لڑکی؟ اچھا چلو تمہاری شرافت کا ٹیسٹ لیتے ہیں، دکھاؤ اپنا فون۔ مراد نے اس کے ہاتھ سے اس کا فون لیتے ہوئے کہا، پاسورڈ؟ مراد نے پوچھا۔ تنین نے غصے سے اسے گھوڑا۔ میں پوچھ رہا ہوں، پاسورڈ بتاؤ۔ مراد نے اونچی آواز میں کہا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے میری پرائیویسی میں گھسنے کا۔ دانین نے کہا، تم نکاح قبول کر کے میرے سارے حق خود ہی دے چکی ہو۔ وہ کہتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بائیو میٹرک سے موبائل کا لاک کھولا۔ اب اس نے فون کا جائزہ لے رہا تھا۔ ساری گیلری دکھی، اس کی بے شمار تصویریں تھیں۔ پھر واٹس ایپ کھولا، پھر اس سے اس کا ہاتھ کھینچ کر لاک کھولا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تنین نے روکنا چاہا مگر مراد کہاں رکنے والا تھا۔ اب وہ اس کی ساری میسیجز پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا، جو اسے سہیلی کو کیے ہوئے تھے۔ کیا بتاؤں یار، مجھے تو لگا کہ مراد نامی اسیب مجھ سے عمر بڑھ کے لیے چمٹ گیا ہے۔ اب ہر جگہ ماموں مجھے اس کے ساتھ بھیجیں گے۔ مجھے لگتا ہے اسلام آباد میں جا کر مجھے مار گلا کی پہاڑیوں سے دھکا دے دے گا، پھر واپس آ کر ماموں سے کہے گا کہ دنین نے پہاڑ سے کود گئی۔ مراد اس کو وائس میسیج سن رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ کو کہا، اور ایسے بہت سارے میسیجز تھے۔ مراد سنتا گیا اور دنین نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ مراد کی اتنی برائی کر چکی تھی اپنی دوست کے ساتھ کہ اب اس کو لگ رہا تھا کہ مراد اسے نہیں چھوڑے گا۔ اچھا تو میں تم سے چمٹ گیا ہوں، کسی آسیب کی طرح۔ وہ موبائل سامنے میز پر پھینکتے ہوئے بولا۔ تنین نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ آرڈر آ گیا تھا۔ مراد نے آرڈر ریسیو کیا اور اندر آ گیا۔ کھاؤ۔ مراد نے ایک پیزا اس کی طرف پھینکنے کے انداز میں اچھالا۔ پیزا اس کی جھولی میں گرا۔ وہ پیزا لے کر کمرے میں جانے لگی تو مراد نے آواز دی، یہاں بیٹھ کر کھاؤ۔ مراد نے کہا تو وہ بیٹھ گئی، لیکن مراد کے سامنے بیٹھنے میں اسے مشکل ہو رہی تھی۔ مراد بھی کھانا لگا۔ وہ کھانا ختم کر کے اٹھی تو مراد نے پھر سے آواز دی، میرے کمرے میں آؤ، میرے پیر دباؤ، درد ہو رہا ہے تھکاوٹ سے۔ تنین نے اس کا نیا حکم سنا تو سمجھ گئی کہ مراد جان بوجھ کر اسے ٹارچر کر رہا ہے۔ وہ خاموشی سے آ گئی اس کے کمرے میں۔ مراد لیٹ گیا تو وہ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے تکیے کے انداز میں کیے اور تنین کو دیکھنے لگا۔ تنین چپ چاپ اس کے پیر دبانے لگی۔ وہ تھوڑا تھک کر رک جاتی تو مراد پھر سے اسے پاؤں سے جھٹکا دے کر یاد دلاتا اور پھر اس کے پیر دبانے لگ جاتی۔ آدھا گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا۔ اب تنین کو جمائی آنے لگی۔ وہ بائیں ہاتھ کی پشت سے جمائی روکنے کی کوشش کرتی جا رہی تھی۔ مراد اس کی حالت کا مزہ لے رہا تھا۔ بہت شوق تھا نا مجھے شادی کا، اب بھگ دو، مراد نے دل سے کہا۔ تنین نیند کے مارے اس کے قدموں میں ہی جھکتی چلی گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سو گئی تو مراد نے ہلکے سے لات مار کر پھر سے اسے جگایا اور پاؤں دبانے کا اشارہ کیا۔ وہ پھر سے اس کے پاؤں دبانے لگی۔ اس کو شدید قسم کی نیند آ رہی تھی۔ نیند تو مراد کو بھی آ رہی تھی، لیکن وہ دنین کو تنگ کرتا اصل مقصد اس کا یہی تھا۔ دنین اس کے پاؤں دباتی جا رہی تھی اور وہ غور سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سعادت شب خوابی کے سیاہ رنگ کے لباس میں اس کا گورا رنگ دھمک رہا تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز و ڈھیلی ڈالی نائٹی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی کم عمری کی جھلک واضح تھی۔ اس کا نازک سے سراپا مراد کھوسا گیا۔ اس کے سامنے ایک لڑکی تھی، کم عمر، حسین اور جائز لڑکی۔ لڑکی کم عمر ہو، حسین اور اوپر سے جائز ہو تو مرد کو قابو نہیں رہتا۔ اس کے سراپے کو دیکھ کر مراد کے جذبات ابھرنے لگے۔ وہ تھی کہ نیند سے نہ ڈال جمائیاں لیتی اس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اس کا دھیان کہیں اور تھا اور کسی اور سوچ میں تھی۔ وہ بالکل بھی مراد کو نہیں دیکھ رہی تھی، بس انتظار میں تھی کہ کب مراد اس کو جانے کی اجازت دے۔ پونی ٹیل سے اس کے کافی بال اب آزاد ہو کر گالوں کو چھول رہے تھے۔ سیاہ رنگ کے سلکی بال اس کے گالوں کو جب مس کرتے تو اور بھی حسین لگتے۔ اس کے چہرے تھے ہوتے ہوئے نظر گردن پر موجود کے تیل پڑ گئی۔ یہ تل اس کی سراہی دار گردن کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ پھر مراد کی نظریں اور بہکنے لگی۔ وہ اپنے آپ پر قابو کھو بیٹھا اور ایک دم سے دنین کو کھینچ کر لٹایا اور خود اس پر ٹوٹ پڑا۔ دنین اس اچانک حملے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس کو ایک پل میں سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، لیکن جب اگلے پل اس کو سمجھ آیا تو اپنے آپ کو مراد کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ جذبات سے چور مراد کے اندر کا مرد جاگ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ دنین کی ساری مزاحمتیں دم توڑتی چلے گی۔ ساری رات مراد نہ خود سویا نہ اسے سونے دیا۔ نیم اندھیرے میں کمرے میں دنین کی ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھی، لیکن مراد کو نہ اس پر ترس آنا تھا اور نہ آیا۔ صبح جب مراد کی آنکھ کھلی، دنین کے رونے کی آواز سے کھلی۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر روئے جا رہی تھی۔
اس کے جسم پر جگہ جگہ مراد کی شدتوں کے نشان چھوڑے تھے۔ اس کے بال بے ترتیب تھے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، مراد نے دل میں کہا اور اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں باہر جانا ہے۔ باہر جا کر ڈیڈ کو پکچرز اور ویڈیوز ثبوت کے طور پر بھیج دیں کہ میں تمہیں گھما پھرا رہا ہوں، مراد نے حکم دیا۔ سارا دن ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ رات کو فلیٹ میں آئے تو تھکن سے چور تھے۔ دونوں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ دانین تو سو گئی تھی لیکن مراد کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ پہلو بدل بدل کر تھک چکا تھا۔ پھر خود بخود اس کے قدم دانین کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ وہ اپنے آپ کو روکنا چاہتا تھا لیکن روک ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو کمرے میں سبز رنگ کا 0 بلب جل رہا تھا۔ مراد اس کے کمرے میں آیا۔ مراد نے اسے جگانے کی زحمت بھی نہیں کی اور اس پر جھک گیا۔ وہ دیوانہ وار دانین پر اپنی شدتیں لٹانے لگا تو نیند کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ گہری نیند میں تھی۔ پھر اسے ہوش آیا تو خود کو چھڑانے لگی لیکن ناکام۔ آہستہ آہستہ دانین ہمت ہار گئی۔ وہ اپنے آپ کو مراد کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ 18 سال کی نازک سی دانین 28 سال کے مرد کی شدتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ آج کی رات بھی جاگتے جاگتے گزر گئی۔ دونوں دن چڑھے تک سوتے رہے۔ پھر شام کو مراد اسے باہر لے گیا۔ تھوڑا گھومنے کے بعد اسے ڈنر پر لے گیا۔ وہ جہاں جاتا تھا اپنے باپ کو ویڈیو بھیجتا کہ اچانک دراب افندی کی ویڈیو کال آ جاتی۔ دونوں کو ساکھ دیکھ کر وہ خوش تھے۔ 1 ہفتہ یوں گزر گیا۔ دن کو سیر و تفریح اور رات کو دونوں ایک دوسرے میں گم ہو جاتے۔ اب تو دانین کو بھی رات کو مراد کا انتظار رہتا۔ وہ یہاں اس کے پاس آ جاتا، یہاں سے نیند سے جگا کر اپنے روم میں لے کر جاتا۔ دانین کے حسن اور کم عمری نے مراد کو سب بلا دیا تھا۔ پہلے دانین مزاحمت کرتی لیکن اب بھی ہار مان چکی تھی۔ آج باہر نہیں جانا؟ مراد جب دیر تک سوتا رہا تو دانین نے پوچھا۔ نہیں، مراد نے کہا۔ کیوں؟ دانین نے پوچھا۔ کیونکہ کل رات واپسی ہے، اس لیے ہم گھر پر ہی رہیں گے، مراد نے کہا تو دانین باہر جانے لگی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ مراد نے اسے کھینچ کر بیڈ پر گرایا۔ دانین کچھ نہ بولی۔ مراد اسے پیار کرنے لگا۔ باقی کے 2 دن انہوں نے کمرے میں ہی گزارے۔ جب وہ واپس آئے تو دراب افندی نے محسوس کیا کہ وہ دونوں خوش ہیں۔ دل سے تو ان کو اپنا پلان کامیاب ہوتا نظر آیا، اسی لیے انہوں نے دونوں کو اسلام آباد بھیجا تھا تاکہ دونوں قریب ہو سکیں۔ وہ جانتے تھے ایک مرد اپنی کم عمر اور حسین بیوی سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا۔ کیسا رہا ٹرپ؟ دراب افندی نے دونوں کو گھر میں ویلکم کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا، مراد نے کہا۔ اچھا، تم دونوں تھک گئے ہوگے، آرام کرو، مجھے تھوڑا کام پر جانا ہے، دراب افندی کہتے ہوئے باہر چلے گئے۔ دانی اپنے پرانے کمرے کی جانب جانے لگی تو مراد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں چلی بیگم صاحبہ؟ مراد نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، دانین نے جواب دیا۔ تو ہمارا کمرہ ادھر ہے۔ مراد اس کا ہاتھ کھینچتا اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ دانین حیرت سے مراد کو دیکھتی رہی۔ لیکن آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا، آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے نہ ہوں، دانین نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہارے حسن نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے، میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا، مراد نے کہہ کر اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ شرما گئی۔ شرمانا چھوڑ دو اب میری جان، اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو شوہر کو خوش رکھے، مراد نے شرارت سے کہا۔ اچھا، اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ دانین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو تم جنت میں نہیں جاؤ گی، کیونکہ جس عورت کا شوہر اس سے خوش نہ ہو وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی، مراد نے کہا۔ اچھا، آپ کو بہت پتہ ہے جنت کا، اور جو شوہر شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کو ذلیل کر کے کمرے سے نکال دے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ایسا شوہر جنت میں جائے گا؟ شوہر اس کے ارمانوں کا قتل کر دے، اس کی ذات کی تذلیل کرے، اس شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے بتائیں؟ دانین سنجیدہ ہوگی۔ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے رویے پر، اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میں تمہارے وجود کو اپنی خوشیوں کا دشمن سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کوئی کسی کے لیے نحوست کا باعث نہیں ہوتا، انسان کی زندگی اور موت اللہ نے پہلے ہی لکھ ہوتی ہے، اگر زنیرہ تمہیں لینے کے لیے نہ آتی تب بھی اسی نے دن مر جانا تھا، اس کی زندگی اس دن ختم تھی، اس کی زندگی کا آخری دن تھا، چاہے وہ کہیں بھی جاتی موت نے اس کو پکڑ ہی لینا تھا، مجھے ان باتوں کے لیے معاف کر دو، مجھے ساری زندگی دکھ رہے گا کہ شادی کی پہلی رات میں نے تمہیں کمرے سے نکال دیا، اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے میں ساری زندگی تمہیں محبت سے رکھوں گا، بس یہ شاید نکاح کی ہی طاقت ہے کہ ہم اکیلے گھر میں رہے اور قریب آ گئے، اور میں ایک دم سے سب بھول گیا، احساس کے لیے ساری دنیا کافی نہیں، اور احساس تو ایک لمحے بھی ہو سکتا ہے، اور مجھے بھی ہو گیا،
مراد نے کہا تو وہ خوش ہو گئی۔ کچھ دن بعد دنین اور مراد افندی دراب کے ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک دنین کو ابکائی آئی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے تیزی سے واش روم کی جانب آگئی تو دراب افندی نے مراد کی طرف دیکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ واش روم سے دنین کی الٹیاں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے لگ رہا ہے میں دادا بننے والا ہوں، دراب افندی نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا۔ مجھے بھی کچھ ایسی ہی وائبز آ رہی ہیں ڈیڈ، مراد نے کہا۔ مراد اسے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کر گیا تو اس کی پریگنیسی کی تصدیق ہو گئی تھی۔ مبارک ہو ڈیڈ، آپ واقعی دادا بننے والے ہیں، مراد نے کہا۔ ہسپتال سے واپس آ کر اپنے باپ کو خوشخبری سنائی۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے مراد، تم نے مجھے آج خوش کر دیا، اتنے سالوں کے بعد میرے گھر میں خوشی آ رہی ہے۔ پھر افندی خوشی سے رونے لگے تو مراد نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ یہ ساری خوشیاں مجھے آپ کی وجہ سے ملی ہیں ڈیڈ، اگر آپ صحیح وقت پر صحیح لڑکی سے میری شادی کا فیصلہ نہ کرتے تو یقیناً میں کبھی شادی نہ کرتا، زنیرہ کے غم میں بیٹھا رہتا۔ اس وقت مجھے شکایت تھی آپ سے کہ مجھے پوچھا نہیں، لیکن میں آج آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو میں انکار ہی کرتا اور دنین جیسی مجھے بیوی کبھی نہ ملتی۔ مراد نے اپنے باپ کا شکریہ ادا کیا تو دراب افندی نے دیکھا دانی پیچھے کھڑی ہے۔ ادھر آؤ دانی بیٹا، میرے گلے لگ جاؤ، تمہارے دم سے ہی تو آج اتنی بڑی خوشیوں میں ملنے جا رہی ہے۔ دراب افندی نے دانین کو بلایا تو دنین ان کے پاس آئی۔ دراب افندی نے اپنے بیٹا اور بہو کو سینے سے لگایا۔ آج انہیں لگ رہا تھا ان کا گھر مکمل ہو گیا۔